کہ ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں اور پیارے عقائد و جان محمد رسول اللہ کو خاتم النبی مانتے ہیں۔ یہ مساجد، یہ ہمارے درسگاہ ہیں۔ پیارے عقائد و جان علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی علیحدہ مدرسہ نہیں بنایا تھا، مسجد نبوی سے ہی صحابہ آتے گئے اور وہاں سے دین اسلام کی تعلیم سیکھتے رہے۔ ہم نے اسی مسجد میں یہ کوشش کی کہ ہم اپنے نوجوان نسلوں کو کچھ تربیت دیں۔ انہوں نے رات دن محنت کی۔ آج ہم ان سے ایک دو بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں آتے آپ کو کتنا مزہ، یعنی میں نے کل ایک منظر دیکھا، ایک مرتبہ انسان اتنا ہو جائے کہ دین میں ہے کیا۔ میرا یہ بھائی محلے میں آیا، میں اس کو 6 مہینے نہیں ہوئے، لیکن ایک دن بیٹھ گیا ماشاءاللہ، اس کو پتہ چلا میرے دل کا روحانی غذا جو ہے نا وہ یہاں مل رہی ہے۔ لوگ پھر قواریت پہ کرتے ہیں، کوئی دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، پیارے نبی کی محبت میں کریں۔ تو میں اس بیٹے کو بلاتا ہوں، جو یونیورسٹی کے انتہائی ذہین ترین انسان ہے ماشاءاللہ، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ جو بہت دور اور پیدل آتے ہیں کہ بیٹے اپنے اس 2 سال میں ریگولر آ رہے ہیں، یہاں آپ نے کیا محسوس کیا، کیا آپ یہاں کا آپ کا دل مطمئن ہے؟ ایک انسان ہوتا ہے ان پڑھ، کہتے اس کو کوئی پتہ نہیں، یہ وہ بیٹا ہے کہ ان کو کتاب دے دو، بڑی سی بڑی کتاب بھی 2 دن میں اس سے مطالعہ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ جس کو ذوق مطالعہ عطا کرے۔ ہم پورے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے بچوں تم دنیا میں رہ رہے ہو، آج موبائل تمہارے پاس ہے، لیپ ٹاپ تمہارے پاس ہے، آئی پیڈ ہیں، لیکن اپنے دین کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کیا کرے۔ تو ہم فہیم وہ بیٹا سے پوچھے کہ فہیم بیٹے آپ نے ادھر آ جائیں، کیا محسوس کیا حلاوت ایمان کہ اس میں آپ نے کیا پایا؟ کیا لوگ کہتے ہیں نا کیا کھویا کیا پایا، بہر یہ کھونے کی جگہ تو نہیں ہے، پانے ہی کی جگہ ہے۔ آپ 1-2 کلمے میرے بھائیوں کے سامنے کیجیے۔ السلام علیکم۔ ہم نے الحمدللہ یہ قرآن مجید جب اسٹارٹ کیا تھا استاد جی نے، تو ڈے 1 سے ہم لوگ اس کو سن رہے ہیں اور ہم نے مختلف قسم کی اسٹڈی کی ہے اور بہت سارے ہم نے مضامین اور سبجیکٹس وغیرہ پڑھے۔ ہر سبجیکٹ کی ایک اپنی نوعیت ہوتی ہے، ایک نیچر ہوتی ہے، اس کا ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ فائنلائز ہو کے رزلٹ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ہم نے اس چیز کو اسپیشلی نوٹ کیا کہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو انٹرسٹ بہت زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کی دلچسپی ہے، لوگ عربی تھے، بہت سارے اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی آتے تھے، وہ منافقین تھے، لیکن چونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جن کے انٹرسٹ ہے وہ اجمی ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کی انہوں نے محبت کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ترقی اور عروج عطا فرمایا کہ آج تک ان کے نام بھی روشن ہے اور ان کے کام بھی دنیا دیکھتی ہے۔ اسی قرآن مجید سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز بیان کروں گا کہ سورہ نمل کے اندر ہم لوگ جب یونیورسٹی میں تھے تو لیڈرشپ ایک ہمارا سبجیکٹ تھا وہاں پہ، اس میں ہم نے ڈفرینٹ قسم کے پاورز پڑھے تھے۔ تو وہاں پر ایک PPT تھی ہماری، اس کے اندر میں نے قرآن مجید سے اس کو ایکسٹریکٹ کر وہاں پر ایکسپلین کیا تھا۔ تو جو ہمارے ٹیچر تھے وہ ڈبل PhD تھے ماشاءاللہ، پاکستان میں پہلے بندہ ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈبل PhD الاؤ نہیں ہے ایز پر لاء، لیکن انہوں نے فرانس سے کیے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب اس چیز کو وہاں پہ ایکسپلین کیا تو انہوں نے کہا تم یہ کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ 4 تو میں نے پڑھا ہے، یہ 5واں تم کہاں سے لائے؟ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے قرآن مجید سے نکالا ہے۔ تو انہوں نے مجھے ہائیلی اپریشیٹ کیا تھا کہ یار تم اس طرح پڑھتے ہو، ایسے تم نے کیسے نکال لیا؟ آج تک میں نہیں نکال پایا۔ وہ ڈبل PhD ہیں، ڈاکٹر کاشف محمود نام ہے ان کا۔ تو اس میں یہ تھا کہ آپ دیکھیں آصف بن برقیہ کی میں بات کروں گا آپ کے سامنے، تورات شریف کے وہ عالم دین تھے، اور انہوں نے جب سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے قبل اس کا یہاں پر عرش کو حاضر کر دے، یہ قرآن مجید کی پوری رپورٹنگ ہے جو میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ میں لا کر کے حاضر کر دیتا ہوں۔
تو فرمایا آپ کا ٹائم کتنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بس آپ پلک اپنی بند کریں کھولیں حضرت، میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو یہ قرآن تورات شریف کے عالم دین تھا، ان کی روحانیت، عروج اور کمال کا یہ عالم تھا۔ تو ہم تو ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں مبارک بھی کہا، اور اس کو کہا یہ بابرکت کتاب ہے۔ تو اگر ہم اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ، جو اس کی صحیح ایکسپلینیشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں، صحیح ایکسپلینیشن کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آصف بن برقیہ سے بھی آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات جو پوائنٹ انہوں نے رکھا نا، کہ وہ عرب کے سرزمین پہ رکھے جو مکے والے رہتے نا وہ امی تھے، لیکن انہوں نے پورے دنیا کو انسانیت سکھائی۔ وہ کون سی کتاب سے؟ سکھانے والے رسول اللہ تھے اور سیکھنے والے صحابہ تھے، اور یہ کتاب جو تھی نا وہ قرآن پاک تھا۔ آپ ادھر ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس میں آپ نے اتنے عرصے میں کوئی کبھی ایسے بھی دیکھا کہ آپ کا دل کہ یار یہ کیا پڑھا رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، یا ہمیشہ جب بات سنی تو اس کے پیاس آپ کی اور بڑی ہوتا ہے نا؟ انسان کہتے ہیں یار یہاں تو میں بور ہو گیا۔ یہ کام والے بچے ہیں، یونیورسٹی والے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی سونے والے بچے ہیں، یہ وہ بچے ہیں ماشاءاللہ جن کے ساتھ لوگوں کی برکتیں ہوتی ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جن کی برکت سے آج یہ ہماری مسجد آباد ہے اور یہاں پہ روزانہ درس ہے۔ تو کون سا یہ جملہ بتا دیں؟ السلام علیکم جی، میں نے یہاں آ کے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سمجھا، اور الحمدللہ ڈے 1 سے لے کے اب تک جو ہے میری سوچ میں بھی بہتری آئی ہے، میرے عمل میں بھی بہتری آئی ہے، اور تو یہ دیکھیں کہ زندگی میں چینجنگ آئی ہے۔ یہ بتانا چاہتا کہ دیکھیں ہماری زندگی میں کہ اگر ہم قرآن پاک ہر چیز کے لیے ایک اثر ہے، آپ غلط لوگوں کے پاس بیٹھو گے آپ کے بعد روزانہ آپ کی چینجنگ ہوگی۔ یہ ہمارے وہ بچے ہیں، یاسر بیٹے اب ادھر ہیں، یہ دیکھیں وہ ہمارے بچے ایک بار آپ ان کو دیکھیں تو لگے گا کہ اب بھائی یہ مسلمان وہ ہے جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ ہم ان بچوں پر محنت کرتے ہیں، ان محلے میں ہم تیاری کریں، اب دنیا والوں کو دکھا دیں کہ یہ وہ بچے ہیں کہ آج یہ کہ آپ کچھ بنے ماشاءاللہ۔ ادھر صحیح ہے نا بیٹے؟ ہاں بیٹے یاسر آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے تقریباً 2 سال سے پہلے سے قرآن پاک سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو سب کو ہی چاہیے کہ بھئی قرآن پاک ضرور پڑھیں، اور سب سے بڑی بات اس پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی میں بہتری آ سکے۔ ہم دیکھیں کہ قرآن پاک پڑھیں، عمل کب ہمیں نصیب ہوگا کہ ہم پڑھیں۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی تجارت کریں ایڈورٹائز اس کے لیے 1 لاکھ روپے کاروبار کو تو 50,000 ایڈورٹائز پہ لگا لیتے ہیں تاکہ لوگوں تک پیغام تو پہنچے کیا چیز ہے۔ ہمیں قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں، ہم نے کل سورہ فلق پڑھی، آپ ناز پڑھیں گے تو اس کے بارے میں جب معلومات کریں گے کہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہے تو اس کے بعد ہم اس پہ بہرحال میرے بہت سارے بچے ایسے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ریگولر کام سے آئے تھکے ہوئے تھے لیکن انہوں نے درس قرآن میں حصہ لیا اور مکمل الحمد سے ہم نے سورہ روم کے مکمل ہونے تک یہ واٹس ایپ کے ذریعے پیغامات ہم گئے، پھر سورہ لقمان سے سورت نمبر 31 سے آج سورت نمبر 114 ہے ہماری، یہ پھر ہم نے یوٹیوب پر یہ ریکارڈنگ کی ہے، اور انشاءاللہ اب جیسے بھی آج ہمارا ایسے نہیں کہ ہم نے ختم کیا تو نہیں، اس پر الحمدللہ ہم اپنی زندگیاں وہ کریں گے۔ زندگی کا کوئی نوجوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، کوئی اعتماد نہیں ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم اب قرآن کو دیں، اگر چینجنگ آپ کے اندر تبدیلی نہیں ہے، گناہوں سے آپ کنار کش نہیں ہوئے تو وہ کہتے ہیں نہیں مزہ نہیں ہے پیسے واپس۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ خود کریں گے کہ استاد جی ہاں آپ نے جو باتیں بتائی، آج میں راستے میں چل رہا تھا، میں الحمدللہ ایک مدرسے میں سے بچوں کی تربیت کرتا ہوں، بچیوں کرتا ہوں، میں بچوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بچوں آپ یہاں ڈرائیونگ سیکھنے آ رہے ہوں، کہتے ہو سر جی یہ ڈرائیونگ کیا؟ میں نے بولا کہ آنکھیں کہاں نیچے کریں گے، کہاں اٹھائیں گے، آنکھوں کا استعمال کیسے کریں گے، کانوں کا استعمال کیسے کریں گے، زبان کا استعمال کیسے کریں گے، دماغ کا استعمال کیسے کریں گے، 2 ہاتھ اللہ نے پکڑنے کے لیے اس کے لیے دے ہوئے ہیں، اس کا استعمال کریں گے، پاؤں اللہ نے دیے، اس سے کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا کہاں خرچ کریں گے کہاں نہیں خرچ کریں گے، یہ تمام چیزیں آپ دین میں سیکھتے ہیں۔
قرآن پاک سے سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز میں پوری کوشش میں بھی کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ لوگ اس پر گوار ہیں، انشاءاللہ پوری زندگی میں ایسا کوئی موڑ نہیں آئے گا، کیونکہ ہر کام میں تو انسان چل جاتا ہے، لیکن دین کے معاملے اگر دغلا پالیسی کرے، کوئی دوسری نیت ہو، اس کو اللہ رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک عالم دین بن کر، ایک پیر بن کر وہ پھر بھی کچھ اور نیت لائے، اللہ اس کو کبھی کامیابی نہیں دیتا۔ کامیابی تو ہے اگر ہے تو دین میں اور اخلاص میں ہے۔ آج میرے بچے ماشاءاللہ محلے والے یہ دیکھتے ہیں کہ استاد جی کے مطمع نظر کیا ہے، یہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اب کبھی کھانے پینے کی بات آپ نہیں سنو گے، پیسوں جمع کرنے کی بات سنو گے تو یہی کہ بچوں اپنے والدین کی خدمت کرو، آپ نمازی بنو، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے محلے میں جب یہ تقریباً 12-13 سال میں ہو گئے، بزرگ بھی گئے، لیکن کتنے خوبصورت نوجوان بھی تھے اس دنیا سے گئے، آپ لوگ گواہ ہیں۔ یہ اگلے دنوں میں ہمارا ایک بچہ مزمل، آپ جانتے ہوں گے، اس بچے جتنا یہاں پڑھ کے عشاء کے بعد میرے پاس قرآن پاک سناتا تھا اور اسکول میں گیا اور دنیا سے وہ چل بسا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ الموت یأتی بغتۃ، موت اچانک آئے گی۔ آج آپ کے پاس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی باتیں سنیں اور مسجد میں آئیں، تھوڑا سا آپ ٹائم دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد۔